اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کو اپنے چینل عائشہ اسلامک ہسٹری میں خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے اور آپ پر اپنی ہزاروں رحمتیں بارش کی طرح برسائے، آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے، آپ کی ہر خواہش کو پورا فرمائے، آپ کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے اور آپ کی زندگی کی تمام مشکلات، پریشانیاں اور مصیبتیں ختم فرمائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ 11 سفر کے دن کا ایک خاص اور مجرب وظیفہ شیئر کروں گی۔ تو یہ وظیفہ بہت ہی خاص اور مجرب ہے، کیونکہ یہ وظیفہ، یہ عمل دل کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے خاص وظیفہ ہے۔ اگر آپ کے دل کو گھبراہٹ ہوتی ہے، بے چینی ہے، کمزوری ہے، اگر آپ کے پٹھوں کو کھچاؤ ہے، ہر وقت تھکان ہے، کم ہمتی ہے، کمزوری ہے، تو اس سے آپ چھٹکارا پانے کے لیے یہ عمل، یہ وظیفہ لازم کریں، جو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو جب بھی آپ کو اس عمل کی ضرورت ہو تو آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اس عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے گا۔ تو اس سے پہلے میں آپ کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک مختصر سا واقعہ سناؤں گی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک ایسے گاؤں سے ہوا کہ گاؤں والوں نے حضرت عیسیٰ سے کہا کہ ہمارے گاؤں میں ایک دھوبی رہتا ہے جو گاؤں والوں کے کپڑے چوری کرتا ہے، آپ دعا کریں کہ دھوبی مر جائے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے میرے رب، اس موذی کو ہلاک فرما۔ دھوبی کپڑا دھونے گیا تھا، رستے میں ایک فقیر ملا۔ فقیر نے دھوبی سے اللہ کے نام پر کچھ مانگا۔ دھوبی کے پاس 3 روٹیاں تھی اور اس نے فقیر کو 1 روٹی دے دی۔ فقیر نے دھوبی سے کہا، جس طرح تو لوگوں کے کپڑے صاف کرتا ہے، اسی طرح اللہ پاک آپ کے دل کو بھی صاف اور پاک کرے۔ دھوبی نے دوسری روٹی بھی فقیر کو دے دی۔ فقیر نے دھوبی سے کہا کہ اللہ پاک آپ کو ہر بلا سے محفوظ رکھے۔ دھوبی نے تیسری روٹی بھی فقیر کو دے دی۔ تو دوبارہ فقیر نے پھر اللہ سے دعا کی کہ اللہ پاک آپ کو جنت عطا فرمائے۔ دھوبی جب کپڑا دھو کر شام کو واپس گاؤں آیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور گاؤں والے حیران ہو گئے کہ گاؤں والوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا کہ آپ کی دعا قبول کیوں نہیں ہوئی؟ تو حضرت عیسیٰ نے دھوبی سے پوچھا کہ اے عزیز، آج کون سا عمل آپ نے کیا؟ تو دھوبی نے فقیر سے ملاقات کا سارا واقعہ بیان کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جبریل کو وحی بنا کر بھیجا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ دھوبی کے کپڑوں کا گٹھا کھول۔ جب گٹھا کھولا تو کپڑوں میں سے ایک بڑا سانپ نکلا جس کے منہ پر مہر لگی ہوئی تھی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سانپ سے پوچھا کہ تم نے دھوبی کو کیوں نہیں کاٹا؟ تو سانپ نے کہا، جیسے ہی میں دھوبی کو کاٹنے کے لیے منہ کھولا، ایک فرشتے نے آ کر 3 روٹیاں میرے منہ میں ڈال کر منہ پر مہر لگا دی۔ تو حضرت عیسیٰ نے دھوبی سے کہا، جس طرح آج تو سانپ کے کاٹنے سے بچ گیا، اسی طرح تو قبر کے عذاب سے بھی بچ جائے گا۔ تو اپنے اعمال پر توجہ دیجیے، حقوق العباد لازمی پورے کیجیے اور حقوق اللہ کا بھی خیال رکھیں، کیونکہ اللہ کبھی بھی حقوق تلف کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ قیامت کے دن اللہ اپنے حقوق تو معاف کر دے گا، مگر حقوق العباد یعنی کہ اللہ کے مخلوق کے حقوق جو آپ نے ادا نہیں کیے ہوں گے، ان کو معاف نہیں فرمائے گا، ان پر آپ کو سزا دی جائے گی اور آپ کی نیکیوں سے ان حقوق کو ادا کیا جائے گا۔ تو یہ تھا ایک مختصر سا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ جو ابھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ تو اب میں آپ کے ساتھ ایسا عمل شیئر کروں گی جس سے دل کی کمزوری دور ہوگی، گھبراہٹ، بے چینی، پٹھوں کی جو کھچاؤ ہے اس سے بھی آپ کو نجات ملے گی، ہر وقت کی تھکن اور کم ہمتی، کمزوری سے بھی آپ کو چھٹکارا ملے گا۔ تو یہ عمل، یہ وظیفہ ان تمام لوگوں کے لیے ہے جن لوگوں کا دل گھبراتا ہے۔ دل کی انسانی جسم کے اندر بڑی ہی اہمیت ہے اور اگر اس میں کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو بڑی پریشانی کا سبب بن جاتا ہے۔ اب کچھ لوگ ہوتے ہیں جو تھوڑے ہی غم کی خبر سن کر فوراً ہی ان کا دل ڈوب جاتا ہے یا اتنا پریشرائز ہو جاتے ہیں کہ کوئی ایسی خبر سن لی یا کسی بڑے آدمی کے سامنے جاتے ہیں
تو ان کی دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، ایک دم سے انہیں پسینہ آ جاتا ہے، تو یہ کنڈیشن دل کی کمزوری ہے۔ تو آج جو میں عمل آپ کو بتاؤں گی تو یہ ایک قرآنی آیت کا عمل ہے۔ قرآنی آیت کا تو عمل ہے، لیکن اس کے ساتھ میں آپ کو ایک ایسی چیز بتاؤں گی کہ جس کے کھانے سے آپ کے دل کو مضبوطی ہوگی اور امراض جگر میں جو بھی آپ کو پریشانی ہے اور دل کی جو بھی کمزوری ہے اس کا بھی خاتمہ ہوگا۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے چند چیزیں لینی ہیں، جیسے کہ الائچی، سندل اور سونف۔ آپ نے ان تینوں چیزوں کا پاؤڈر بنا کر انہیں کسی برتن میں رکھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے روزانہ صبح کے وقت نماز فجر ادا کرنے کے بعد آپ نے ان تینوں چیزوں کا جو پاؤڈر بنایا ہوگا آپ نے چھوٹا چائے کا چمچ لینا ہے اور اس مقدار کے مطابق آپ نے یہ پاؤڈر لینا ہے، اور پھر آپ نے ایک تسبیح اس قرآنی آیت کی پڑھنی ہے، سلام قولا من رب رحیم، سلام قولا من رب رحیم، سلام قولا من رب رحیم۔ اس کے اول اور آخر آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اس سندل، الائچی اور سونف کے پاؤڈر کو آپ نے جو اپنی ہتھیلی میں رکھا ہوگا اس پاؤڈر کو کھا لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے آدھا گلاس پانی پی لینا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے، اس وظیفے کی برکت سے جو بھی دل کی کمزوری ہوگی وہ جاتی رہے گی، کیونکہ اس عمل کی برکت سے آپ کے دل کی کمزوری جاتی رہے گی، اور اس قرآنی آیت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے گا۔ تو اگر کسی کو دل کا زیادہ مسئلہ ہے تو وہ لوگ اس عمل کو مسلسل 11 دن تک کریں۔ اگر آپ کو 11 دن کے اندر آپ کی طبیعت بہتر نہیں ہوتی تو آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو 21 دن تک لازم کریں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے، اس وظیفے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر ضرور مہربان ہوگا، اور آپ کو جو بھی پریشانیاں ہیں، جو بھی بیماریاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ تو یہ عمل، یہ وظیفہ آپ آج کے دن لازم کریں، اور اس کے علاوہ جب بھی آپ کو ضرورت ہو تو آپ نے بلا ناگا اس عمل کو 21 یا پھر 11 دن لازم کرنا ہے۔ قرآنی آیت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے گا۔ تو یہ سلام قولا من رب رحیم، جس طرح ہر انسان کا دل ہوتا ہے اسی طرح قرآن پاک کا دل سورۃ یاسین ہے۔ جس طرح قرآن پاک کا دل سورۃ یاسین ہے اسی طرح سورۃ یاسین کا دل یہ آیت مبارک ہے، سلام قولا من رب رحیم۔ تو اس آیت کی بڑی ہی فضیلت اور برکات ہیں۔ اگر آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کسی بھی بیماری کے لیے کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے گا۔ تو یہ عمل، یہ وظیفہ خاص طور پر دل کے امراض کے لیے بہت ہی خاص ہے۔ تو یہ عمل آپ لازم کریں، اور جن لوگوں کو دل کے امراض ہیں وہ لوگ بھی اس عمل کو، اس وظیفے کو لازم کریں، اور ان تک ضرور اس ویڈیو کو پہنچائیں تاکہ میرے ساتھ ساتھ آپ کو بھی صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ تو انشاءاللہ پھر کسی نئی اچھی ویڈیو کے ساتھ یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔